قلم ہوگی, کسی کی گردن کٹے گی چوک کے اندر, اس کا مطلب پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی اس جرم سے لوگوں نے جو ہے وہ بچنا ہے. آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے احکام وصیت. وصیت کا آیا کہ بھائی اس وقت وراثت کے قوانین نہیں آئے, یہ مائنڈ میں رکھیے گا, وراثت کے قانون نہیں آئے کہ کتنا اتنا تقسیم کرنا ہے. اس وقت وصیت ضروری قرار دی گئی تھی کہ وصیت آپ نے ضرور کرنی ہے, ایک تہائی مال اور کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ. آگے ہے حکم نمبر 23, جس کے اندر اللہ تعالیٰ وصیت روزے کا ذکر کرا رہے ہیں. خود والے مسلم کما کتب الذین من قبلکم, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. ایک ریلیکسیشن تھی اسٹارٹ کے اندر, وہ ایام ریلیز کے روزوں کی تھی, 13, 14, 15 چاند کی. وہ ریلیکسیشن کیا تھی کہ اگر تم استطاعت رکھتے بھی ہو پھر بھی روزہ نہیں رکھتے نا تو 1-2 مسکینوں کو کھانا کھلا. لیکن اس کے بعد یہ آیت تنزیل کے اندر ہے کہ بھائی یہ والا معاملہ, یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم تھا اس کو منسوخ فرما دیا اور نیا حکم آیا کہ بھائی اب اگر مجبوری مریض ہو, سفر میں ہو, تب تم یہ معاملہ کر سکتے. اس کے بعد رمضان میں جیسے ہم نے کچھ دن پہلے یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ رمضان میں انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ پڑتا ہے, تو انسان کا اللہ کہاں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں اگر یہ میرے بارے میں آپ سوال کریں تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ قریب, میں قریب ہوں, فلیستجیبوا لی وليؤمنوا. اس کے بعد اچھے یہاں پہ تسلسل میں مختلف سوالات آئے ہیں. اللہ کے نبی سے وہ لوگ آپ سوال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں, یہ جواب دیں, یہ سوال کر رہے ہیں, یہ جواب دیں. وہ سوال کرتے ہیں یہ سلمان کا وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ چاند ایک گنتی کے دن ہے اور آج جاتا ہے اور تمام چیزیں. اس کے بعد جہاد کرو, جہاد کو اللہ تعالیٰ نے ایکسرسائز کی اور کہا کہ جہاد کب تک کرو, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. فتنہ کیا ہے, شرک پہ مبنی نظام. فتنہ کیا ہے, غیر عادلانہ نظام, اس کے اندر ایک جو ہے وہ اقدار کو کافنا ہے. یہ فتنہ ہوا یکون الدین کلہ للہ, جب تک نظام کل کا کل اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حج کے احکام ہیں. حج کے احکام کے اندر ہم لوگ تو آ جاتے ہیں, بیٹی کے لیے سونے کی شاپنگ بھی کرنی ہے, کوئی کنگن بھی لینا ہے, کوئی استری بھی لینی ہے, کوئی شاپنگ بھی کرنی ہے, کچھ شروع بھی لینی ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَزَوَّدُوا, ذات راہ لو, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین ذات راہ جو ہے ہمارے پاس تقویٰ ہے, تقویٰ کی پوری ذات ہے. پھر دعا کا ایک انداز ہے کہ یہ دعا کبھی بھی نہ مانگی جائے, یا اللہ بس دنیا میں مجھے دے دے, یا اللہ بس دنیا میں دے دے. اللہ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے, وہ کس طرح ہے دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دعا ایسے مانگی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کوئی مسواک صاحب نے سنتے تو مان لی, کوئی داڑھی شاڑی والی بھی مان لی, زلفیں بھی رکھ لیں, اچھا چلو کوئی ماش بھی پڑھ لی, لیکن جی ہم سے نا وہ زکوٰۃ نہیں دینے کی. لیکن ہم سے نا دعوت کا معاملہ نہیں ہوتا, دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت والا معاملہ نہیں ہوتا. دیکھیے ہم سے جہاد والا معاملہ نہیں ہوتا, ہم سے جو ہے نا وہ یہ والی چیزیں نہیں ہوتی, یہ کیا وراثت دو, یہ کرو, وہ کرو, یہ والی چیزیں ہم سے نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آتی ہے کچھ مانگو میٹھا میٹھا, آپ کڑوا کڑوا تو ایسا والا معاملہ یہاں پہ نہیں چلے گا. اگر تم ایسا کر دو تو شیطان بھی کر دے گا. پھر ایک بڑی ہلا کے دیکھنی ہے, آپ یقین کریں پڑیں گے, آپ کہاں پڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم سمجھتے ہو جنت ایسے مل جائے گی, ایسے جنت داخل ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء جہاں وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین معه متی نصر اللہ, تم سمجھتے ہو ایویں جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیا تم ان لوگوں کے بارے میں نہیں سنا کہ جن کو ہلا دیا گیا, جن جسموں کو جھنجھوڑ دیا گیا, اور وہ اللہ کے وقت کے نبی کے پاس آیا, وقت کے نبی پکار اٹھے کہ اللہ مدد کرو. تو آج اگر ہمیں ایسا معاملہ درپیش نہیں ہے, لیکن دینی شاعر کو دینی زندگی گزارنے کی وجہ ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں, ہم ان کو بھی فیس نہیں کر سکتے. وقت کی قلت ہے. خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا. ان کی جو مالکن تھی وہ ایک عورت تھی, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر کہا کہ کیا ہے خباب کرنا, آپ کے اوپر کوئی شخص کوئی مشکل آئی اور سب سے زیادہ آپ بتائیں. تو انہوں نے اپنی قمیض مبارک اتاری, کمر دکھائی, تو کمر کے اوپر کسی قسم کا گوشت نہیں تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جب میری مالکن کو پتہ چلا کہ میں نے جب اسلام قبول کیا ہے, تو اس نے اسی وقت جلتے انگارے لے آئے, جلتے انگاروں کے اوپر مجھے لٹایا, اور وہ جو انگارے تھے, جو آگ تھی, وہ ان کی چربی اور خون کی وجہ سے نکلی, اور ان کا سارا جسم کا ماس ختم ہو. اور وہی خباب بن الارض رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول مسجد نبی میں بیٹھے ہیں, جلوہ فرما ہیں, تو آتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو گئی ہے, اللہ کی مدد کر پائے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آیت کو سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہو، کیا تم نے پچھلی قوموں کے واقعات نہیں سنے کہ جن انبیاء کو جن قوموں کو آلوں سے چیر دیا گیا، جن کے جسموں میں کیلیں ٹھونس دی گئی، تو کیا تم نے ان کے واقعات نہیں پڑھے؟ اللہ کی قسم تم بہت جلدی مچا تم نے گھبرا دیا۔ پھر آگے خرچ کس پہ کریں، اس کے حوالے سے رضیت قتال کہتے ہیں تمہیں اچھا لگے یا برا لگے تم نے قتال کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد حرمت کے مہینوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ پھر اس کے بعد شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ شروع کیا ہے بات، یہ مائنڈ میں رکھیے گا۔ اللہ نے کہا اس کے اندر وہ نفع کا پہلو بہت کم ہے، لیکن برائی کا پہلو جو ہے وہ اسمہما اکبر من نفعہما، نفع کا پہلو بہت جو ہے وہ کم ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب شراب اور جوش کو کھیل ہوتے نا تو اس وقت ان کی سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی تھی، وہ سمجھتے تھے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، نشے میں نا وہ غریبوں کو یہ مال دے رہے ہیں، وہ کھانا دے رہے ہیں، جیب میں سے یہ پیسے نکالے ادھر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بظاہر ایک نفع لگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں نقصان کا پہلو گناہ کا پہلو زیادہ ہے۔ کتنا خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل آپ جتنا ضرورت سے زیادہ ہو، اور حکم آیا کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے شادی نہ کرو۔ پھر عورتوں کے والے سے سوال ہے یہ سلمت والے مقید یہ ہے، اس کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں کل ہوا آدم کہ یہ ناپاکی ہے، اور ان دنوں کے اندر عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ کہ علاق کا مسئلہ ہے، کچھ میاں بیوی میں آپ کو بہت مرد طریقہ کرنے کہ میں 4 مہینے تک میں اب کبھی بھی اپنی عورت کی جو ہے کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، 4 مہینے سے زیادہ آپ عورت سے جو ہے وہ دوری نہیں کر سکتے۔ پھر طلاق کے کچھ مسائل ہیں، پہلی طلاق کے بعد کیا معاملہ ہے، اس کو تسکیہ کرو، دوسری طلاق کے بعد پھر آپ مہر کے ذریعے کچھ کرو، اگر تیسری ہو جائے تو پھر ختم ہو، 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا بھی اس کو گناہ کا رہا ہے۔ پھر رضاعت کا مسئلہ، خصوصی سے قبل اگر طلاق ہو جائے تو عدت ہوگی نہیں ہوگی، اور پھر رضاعت کا مسئلہ اگر پیٹ میں ماں کے اور عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بعد میں پیدا ہو چکا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ اکثر آپ دیکھتے ہیں رگڑتے بیچارے بچے ہیں بورڈ کے چکروں کے اندر رگڑن جو ہے وہ بچے کھا لیتے ہیں، ماں کے پاس جائے گا باپ کے پاس جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو تسکین کے ساتھ آرام سے اس کو حل کر دو۔ اور پھر کہا جاتا ہے حافظوا للصلاۃ اور نمازوں کی بات کرو درمیان میں۔ یہ والا پورشن ہم آپ ہم چلتے ہیں آیت نمبر 32 سے لے کے 39 کی طرف۔ اس پورشن کے اندر جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر جہاد بالمال کا ذکر اس کے اوپر emphasize کیا گیا اور جہاد بالجان بھی۔ اچھا اب اس میں دیکھ لیں کہ حرم شریف وہ قریشیوں کے قبضے کے اندر ہے، اب مسلمانوں کو emphasize کیا جا رہا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد کرو اللہ کے راستے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکار لگاتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرض حسنا کون دے گا۔ پھر اس کی تربیت کی گئی، پھر اس کے بعد بدر کی ذہنی تیاری کی گئی ہے۔ ایک ایسا ایونٹ تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے کہ جب مسلمانوں کی امت مسلمہ کی قلت کمی تھی اور وہاں پہ بہت بڑی جماعت تھی، تو اس میں کہا گیا کہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے جہاد کا واقعہ۔ اس میں کیا ہے، ایک سموئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو ان کو کہا گیا کہ ان کی قوم نے کہا کہ آپ جو ہے نا ہم میں سے کسی کو بادشاہ کو مقرر کریں، ہم ان کے ساتھ مل کے ذرا آپ کو اپنے جو جہاں سے ہمیں نکالا گیا وہاں پہ جہاد کریں۔ انہوں نے کہا تم بعد میں دھوکہ دو گے کر لو، انہوں نے کہا یہ طالوت کو، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ طالوت علیہ السلام کو انہوں نے ان کے اوپر بادشاہ مقرر کیا اور کہا کہ ان کی سربراہی میں آپ نے ان کے راستے کے اندر اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا ہے اور اپنے جو کفار ہیں ان سے لڑنا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جو مقابل قوم تھی اس کا سربراہ جالوت تھا۔ جالوت ایک بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت اونچا قد تھا اور بہت ہی بھاری برتن جسم کے اندر وہ ان کے مقابلے میں بہت بڑا تھا، اس کی قوت بھی بہت بڑی تھی، بڑے بڑے جسم ہوئے، تو وہ لوگ ڈر گئے کہ جو ایمانی کے شکار ہوں وہ لوگ ڈر گئے کہ واقعہ ہمارا کیا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ ایمان والے تھے، کم من فئۃ غلبت علی کثیر، آواز سنی ہوگی آپ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹینشن کیوں لینے کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں ہمیشہ کم ہی جو ہے وہ غالب آیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور سب لوگ آگے چلے۔ پھر داؤد علیہ السلام ایک چرواہے تھے اور ایک بڑے زبردست شکاری بھی تھے، ویسے اچھا یہ لوگ پریشان ہیں، جنگ ہونے والی ہے، آپس میں جہاد کے لیے چل رہے ہیں، داؤد علیہ السلام بھی چل پھر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا داؤد علیہ السلام کی اسکل تھی، وہ شکاری بہت بڑے زبردست تھے، ان کے پاس اسکل یہ تھی کہ گلیل کی ماننے ایک اسلام کے پاس وہ تھا، اس کو چلانے ہی بڑے مائل زبردست نشانہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا چلے جہاد ہو رہا ہے وہ بھی چلے گئے، تو انہوں نے اچھا جالوت کی ایک نشانی یہ تھی کہ پورے جسم کے اوپر اس نے جو ہے وہ لوہے کی وہ پہنی ہوئی، ایک آنکھ اس کی جو ہے نا اسے وہ کھا رہی، تو وہ بڑے پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طریقے سے آئی داؤد علیہ السلام کی شکل میں کہ داؤد علیہ السلام ان کے جہاد میں شامل ہوئے اور ایسا کاری کا نشانہ لگایا جالوت کی آنکھ میں جا کے لگا اور وہ جالوت مر گیا اور اس کی قوم بھی مر گئی اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور
13% فرشتے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہوئے آگے ہے کہ خرچ کرو انفقوا فی سبیل اللہ، اس دن سے پہلے کہ جب کوئی تجارت، کوئی سفارش، کوئی رشوت کام نہیں آئے گی۔ پھر آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، قرآن میں خوبصورت ترین اور توحید کے اوپر کمال ترین آیا ہوا ہے۔ پھر ہے یہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ آج میں یہ کہا جاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر شبر نہیں ہے، دیکھو رسی اس میں مار نہیں لگایا جا سکتا، دیکھو یہ حکومت اس کو سزا تو نہیں دے سکتی نا، دیکھیں نا اب وہ ایک بندہ وہ بچی کے ساتھ ناجائز ریپ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لیکن جبر تو نہیں ہے نا، دیکھیں یہ تو غلط بات ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا اکراہ، یہ اس آیت کا غلط معنی لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ معنی میں رکھیں کہ فرد کے اوپر ایک کرسچن ہے ہمارے ادارے میں کام کرتا ہے، تو ایک ڈنڈے کے ساتھ لیں گے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، لیکن ایک ریاست جبر اپنے ریاست امن قائم کرنے کے لیے، نظام قائم کرنے کے لیے وہ ایک فرد کے اوپر یا ایک معاشرے کے اندر یہ قوانین وغیرہ بنا سکتی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، پھر ایک بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کی نا، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ یار اللہ سے دوستی کرنا مزہ تو آیا ہے دوستی کا، تو اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت ہے اس دور میں نے ایک شعر سے لکھا تھا کہ ولی الذین آمنوا بذات ذیلی یخرجہم من الظلمات، بھی کر دے مجھ کو الی النور کی وادی میں بلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات، اس اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو کفار ہیں وہ اس کے بغیر۔ تو بہرحال میرا جگری دوست، میرا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، عزیر علیہ السلام نیبوکڈنیزر نے فلسطین کو ایک عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو پوری سلطنت کو ختم کر دیا۔ عزیر علیہ السلام گزرے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ کی دوستی ویران ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کو سلا دیا، ان کے ساتھ ایک سواری تھی، گدھا تھا ان کا، اور کھانے والا معاملہ تھا، ان کو سلا دیا، ان کو نیند جاری کر دی، اور 100 سال بعد ان کو زندہ کیا، ان کو بتایا کہ بھائی ہاں میں کتنی دیر سے، انہوں نے کہا 1 ڈیڑھ دن 2 دن سویا ہوں گا، انہوں نے کہا نہیں ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا چلو، پھر اللہ تعالیٰ گدھے کو حکم دیتے ہیں، گوشت بنتا ہے، چمڑا بنتا ہے، دال بنتی ہے، اور سارا معاملہ اللہ سے کہتا ہے ایسے میں چیزوں کو زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ آپ کو پتہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کیسے زندگی دیتا ہے اور کیسے موت دیتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ 4 پرندے لو، ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو، اور پھر 4 مختلف پہاڑیوں کو قدر مار کے 4 مختلف پہاڑیوں میں رکھ دو، پھر جب تم ان کو بلاؤ گے تو وہ دونوں گوشت آپس میں مل کے دوبارہ میرے حکم سے واپس آ جائیں گے، اس طرح میں ان چیزوں کو مارتا ہوں اور دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ پھر خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی، یہ ایک دانہ ہے گندم کا، اس سے بالی نکلتی ہے جس کے اندر 10 وہ سنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 7 وہ بالیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 100، یعنی ایک دانے سے، ایک بیج سے 700 دانے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے میرے راستے کے اندر خرچ کرنے والوں کی مثال ہے۔ صدقات کا زیاد انسان کب کرتا ہے؟ انسان دوسرے کے اوپر جتا کے بندہ آتا ہے نا، نہیں بھی دیتے نا، معاف کر گیا، اس طرح کا رویہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کچھ دے کے جاتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم قول معروف اچھے الفاظ سے کو رخصت کر دو۔ پھر شیطان کے بارے میں کہا کہ وہ ہمیشہ پہلے ہی حکم دیتا ہے۔ پھر انفاق کی صدق کا ذکر کیا گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضد کیا ہے؟ سود۔ سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی بس اب جو ہو گیا یا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا، جو سود کے حوالے سے تمہارا خرچہ رہ گئے تو چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ کے رسول کے خلاف۔ پھر آیت دین ہے، آیت نمبر 39 قرآن مجید کی سب سے طویل آیت، اس میں کہا جا رہا ہے کہ تم سود کیوں دیتے، تم قرض دو دوسرے بھائی کو، تمہارا بھائی ہے تو تم قرض سے دو، تو قرض کے احکام دیے گئے ہیں کہ آپ نے استوال لو لوٹ کر لیا تو وہ ایک بہت بڑی آیت اس میں احکام ہے۔ سب سے آخری کوشچن اس پوری سورہ کا اینڈ وہ ہے تحفہ معراج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کی بہت سی فضیلت ہے، رات ہوتے وقت اس کو خیر مطالعہ ہے، اس کو پڑھا جائے، بہت فضیلت ہے، تو اس کی بھی اگر موت آ جائے تو اللہ شان کی موت آ رہی ہے۔ تو تحفہ معراج کا احکام رسول بما اللہ پہ ایمانیات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تفریق بین الرسول، یہ نہیں کہ یہ نبی افضل ہے، یہ نبی افضل ہے، اس طرح والا معاملہ اللہ کہہ رہے نہیں کرنا، اور کسی جان کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہوگا۔ اور سب سے آخر میں بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت دعائیں ہیں ہمیں یقیناً آپ کو یاد ہوں گی، اگر یہ کسی ہیں یا بولتی ہیں تو آپ کو یہ یاد سب سے بیسٹ ہوگی کہ آپ کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں۔ یہ ایک خلاصہ تھا سورہ بقرہ کا، وہاں کے ساتھ تھوڑا سا ہوگا لیکن ہمارے ٹارگیٹ تھا
انشاءاللہ